تدبر قرآن کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم کھولیں پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے اپنی نیت کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں، کیونکہ جس نیت کے ساتھ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اسی نیت کے بدلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اگر کوئی شخص ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، فلاح کی نیت سے پڑھتا ہے تو فلاح ملتی ہے، علم کی نیت سے پڑھتا ہے علم ملتا ہے، عمل کی موٹیویشن کے لیے پڑھتا ہے تو موٹیویشن ملتی ہے، اور اگر کوئی شخص مناجات کی نیت سے پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں ہم کلامی کر رہا ہوں۔ تو جیسے آپ کی نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات، ایسا ہی آپ کا عمل ہوگا۔ تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہمیں 5 نیتیں کرنی چاہیے، اور ان نیتوں کو ہم تھوڑا سا تفصیل میں دیکھیں گے تاکہ جب ہم نیت کریں تو وہ تفصیل ہمارے ذہن میں ہو۔ پہلی نیت علم ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو اتری ہے وہ ہمیں علم کے بارے میں بتاتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو قرآن کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہو رہی ہے، تو جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگیں تو علم کی نیت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انزلہ بعلمہ، کہ اللہ نے اس کتاب کو اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ یہ کتاب اللہ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ یعنی اگر دنیا کے تمام لوگوں کا، چاہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہوں یا دیگر علماء کرام ہوں، ان سب کا علم جمع ہو جائے تو پھر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، تو اللہ کا علم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اب اس علم میں سے ایک حصہ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کی صورت میں عطا کیا ہے، تو یہ اللہ کا علم ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ من اراد العلم، کہ جو شخص علم چاہتا ہو، یعنی علم الاولین والآخرین، پہلے لوگوں کا علم، آخری لوگوں کا علم، اگر کسی شخص کے اندر یہ طلب ہو، جستجو اور شوق ہو، جذبہ ہو کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے ان قوموں کا جو مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں اور ان قوموں کا یا ان لوگوں کا جو بعد میں آنے والے ہیں، تو فرمایا کہ فَلْيُصَوِّرِ القرآن، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن میں تصویر کرے۔ یہ تصویر نہیں ہے، صورت سے نہیں، تصویر سا کے ساتھ ہے۔ تصویر کا مطلب کیا ہے؟ تصویر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے نچلے حصے کو اوپر کی طرف لے آنا، یا چھپی ہوئی چیز کو اوپر لے آنا، واضح کر دینا اس کو۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آتا ہے اثار الارض، کہ ان لوگوں نے زمین میں ہل چلایا۔ تو زمین میں جب آپ ہل چلاتے ہیں تو زمین کا نچلا حصہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے، چھپی ہوئی چیز کھل کر آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ تو تصویر القرآن کیا ہے؟ تصویر القرآن یہ ہے کہ انسان قرآن کے معانی میں غور و فکر کرے، قرآن کے الفاظ میں غور و فکر کرے، اور ان الفاظ کے پیچھے جو چھپا ہوا معنی ہے اس کو سمجھے، اسے سمجھائے، علماء کی مجالس میں بیٹھے، قرآن کے بارے میں بات چیت کرے، اس کو جستجو ہو، شوق ہو کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، قرآن کا علم مجھے حاصل کرنا ہے، نئی سے نئی علم کو، نئے سے نئے اسرار کو، نئے سے نئے رموز کو مجھے جو ہے نا وہ ایکسپلور کرنا ہے، دریافت کرنا ہے۔ تو یہ والا شوق فرمایا کہ پیدا کرو اپنے اندر۔ حضرت مسروق بن اجدع رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے مشہور تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابہ کے علم کو جمع کرنے والے تھے۔ تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں، صحابہ کے علم کے جامع ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ما نسأل اصحاب محمد عن شیء الا وعلمه فی القرآن، کہ ہم حضور کے صحابہ سے جب بھی کسی معاملے میں کوئی بات پوچھتے تھے تو وہ قرآن سے جواب دیتے تھے۔ یعنی آپ نے ان سے کچھ پوچھا اور صحابہ کا ذہن سب سے پہلے فوراً قرآن کریم کی طرف جاتا تھا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ قصر علمنا فیہ، قرآن کے بارے میں ہمارا علم بہت کم ہے۔ ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے اس کو جواب دیں۔ صحابہ سے پوچھتے تو صحابہ کا علم اتنا زیادہ قرآن سے حاصل شدہ تھا، پہلا
سورس ان کے علم کا وہ قرآن ہوتا تھا، تو وہ جب بھی ان سے آپ کچھ بات پوچھتے وہ فوراً قرآن کی آیت کے ذریعے سے جواب دیتے تھے۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن کریم کو اپنے رب کے پیغامات، میسیجز سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں میسیج آیا ہے، اس لیے کانوا یتدبرونہ باللیل، اور رات کے وقت اس قرآن میں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، اور دن کے وقت اس کو اپنے اوپر پرکھتے تھے کہ جو ہم نے رات کو پڑھا، جو ہم نے رات کو سمجھا، جو رات کو ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا، ہماری زندگی میں وہ کہاں کہاں پر کیسے کیسے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ قرآن اللہ کا علم ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ قرآن کریم یہ انجینئرنگ کا علم نہیں ہے، زراعت کا علم نہیں ہے، صنعت کا علم نہیں ہے۔ اب یہ الگ علماء کے ہاں ایک پوری ڈیبیٹ ہے کہ کیا جو دیگر علوم ہیں جن کو آج ہم دنیا کے علوم کہتے ہیں، دنیاوی علوم کہتے ہیں، کیا وہ بھی علم ہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی علم ہی ہے۔ اور میرا اس میں نظریہ یہ ہے کہ جو بھی جس کے پاس ہے وہ علم ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو صنعت کا، فیکٹری کا علم دیا تھا، تو اس کے لیے علم کا لفظ ہے کہ علمناہ صنعت لبوس لکم، کہ ہم نے ان کو علم دیا کس چیز کا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو کس چیز کا علم دیا؟ کہ وہ کڑیاں بناتے تھے، وہ خود بناتے تھے لڑائی میں لڑنے کے لیے۔ تو یہ علم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا۔ تو لیکن قرآن کریم بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ آپ کو انجینئرنگ نہیں سکھاتی، یہ آپ کو طب نہیں سکھاتی، یہ آپ کو سائنس نہیں سکھاتی، یہ آپ کو دیگر علوم نہیں سکھاتی، یہ آپ کو ہدایت دیتی ہے، یہ آپ کو اللہ کی معرفت کا علم دیتی ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ علم ہے۔ وہ علم کے جو بسم رب کا، آپ کے رب کے نام سے شروع ہوتا ہے، تو اس سے اعلیٰ علم کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر میں کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ العلماء هم الذین یعلمون ان اللہ علی کل شیء قدیر، علماء وہ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل علم اللہ کی معرفت کا علم ہے، اور قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے جو آپ کو اللہ کی معرفت کا علم سب سے زیادہ دیتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کو کیسے پڑھنا پڑے گا؟ تو قرآن کو ایسی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا جیسے ایک آدمی جس نے کل امتحان دینا ہو، آج رات وہ پڑھائی پہ فوکس کرتا ہے۔ اب صبح اگر آپ کا ایگزام ہے تو آج رات، آج پورا دن آپ پوری توجہ لگا دیں گے کتاب پہ کہ مجھے یہ کتاب سمجھ میں آ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ کل میرا پیپر بہت اچھا ہو جائے۔ تو جو توجہ اس طالب علم کی ہے جس نے صبح سویرے امتحان دینا ہے، اسی توجہ کے ساتھ آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، آپ کو قرآن کا علم حاصل ہوگا، کیونکہ ایک امتحان آنے والا ہے آخرت میں۔ آخرت میں ہمیں اپنی زندگی کے ان سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال ہم سے ہوگا۔ تو اگر آج ہم نے تیاری کی ہوگی، قرآن کے علم سے لیا ہوگا کہ میرا رب کون ہے، تو بتا سکیں گے کہ رب السماوات والارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بتا سکیں گے کہ لہو ملک السماوات والارض ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو اس سوال کا جواب ہم اس وقت دے سکیں گے جب ہم قرآن کا علم آج ہم پڑھیں گے۔ اس کتاب کو ہم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تو جواب دے سکیں گے جب ہم نے رات کو آج اس دنیا کی زندگی میں اس قرآن کے علم سے تیاری کی ہوگی تو۔ اور اسی طرح جس طرح ایک ادارے کا بڑا سربراہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے ادارے کے اہداف، مقاصد، ویژن سب کچھ کلیئر ہوتا ہے، وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے اس نے۔ ہم نے کئی اداروں کے سربراہان کو دیکھا، متممین کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے مدرسے کے، اپنے انسٹیٹیوٹ کے، اپنے اسکول کے اہداف باقاعدہ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، پبلش کی ہوئی ہوتے ہیں بروشر کی شکل میں، سامنے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور جب بھی آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کو وہ بروشر دے دیتے ہیں کہ پڑھ لیجیے، اس میں ہمارے اہداف لکھی ہوئی ہیں۔
وہ بار بار اس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہدف میں نے بنایا کیا اس ہدف پر پورا اتر رہا ہوں یا نہیں، میرا ادارہ اس طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھنے سے پہلے آپ کے کچھ اہداف ہونے چاہیے، اور وہ اہداف میں آپ کو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہدف اس میں علم ہے، اور آپ کو قرآن کا علم ازبر یاد ہونا چاہیے، کیونکہ آپ مومن ہیں، آپ قرآن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، آپ اس کی ریپریزنٹیٹیو ہیں، نمائندہ ہیں آپ قرآن کے۔ صحابہ کرام کو یہ قرآن ازبر ہوتا تھا، اس لیے وہ جہاں بھی جاتے تھے قرآن پڑھتے رہتے تھے، وہ قرآن سے ترنم کرتے تھے، قرآن جب ان سے کوئی سوال ہوتا تھا قرآن کے ذریعے سے جواب دیتے تھے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف جب آپ جائیں تو کچھ سوالات لے کر جائیں۔ کبھی کبھی جب آپ کے ذہن میں کسی خاص صورتحال کی وجہ سے کوئی سوال پیدا ہو تو اس سوال کا جواب آپ قرآن سے ڈھونڈیں تو قرآن آپ کو علم دے گا۔ اس کو میں آپ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک روڈ سے ہر روز گزرتے ہیں، لیکن چونکہ اس روڈ کی دائیں بائیں جو دکانیں ہیں وہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم توجہ بھی نہیں دیتے کہ کون سی دکان ہے اور کون سی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہے کہ جس روڈ سے آپ گزرتے ہیں اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف گروسری کی ایک شاپ ہے، تو ہم نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے یار میں نے تو کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کہے گا نہیں ہے، میں کہوں گا میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، میں تو ہر روز وہاں سے گزرتا ہوں۔ کیوں نہیں دیکھی میں نے؟ اس لیے کہ میری توجہ نہیں ہوتی، میں اپنے کام سے جا رہا ہوتا ہوں، آگے آفس میں جانا ہوتا ہے، میں اس روڈ سے گزر جاتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے بیوی کہے کہ بھائی آپ گروسری سے کچھ سامان لے کے آ جاؤ، اب میں اسی روڈ سے جا رہا ہوں اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے گروسری کی دکان نظر آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک تلاش ہے، جستجو ہے، طلب ہے، تو وہ مجھے اس دکان تک لے جائے گی۔ تو وہ دکان، وہ شاپ جو مجھے پہلے نظر نہیں آتی تھی آج نظر آ گئی، کیونکہ آج میں نے توجہ دی ہے۔ اسی طرح ہم قرآن کریم ہر روز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ آیت نارمل لگتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں توجہ نہیں ہے اس کے معنی کی طرف۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس قرآن سے ایک نیا نقطہ ملے گا، آپ کو اس آیت سے ایک نیا نقطہ ملے گا۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پہ جو آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الی آخرہ، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت بکر کی زبان سے یہ آیت کا سننا تھا کہ ہمیں ایسے لگا جیسے ابھی یہ آیت نازل ہو رہی ہو۔ کیا صحابہ نے پہلے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی، یہ آیت غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی تھی، پڑھی تھی انہوں نے۔ لیکن آج جب توجہ کے ساتھ اس آیت کو سیکھا، پڑھا، سنا تو انہیں محسوس ہوا کہ یار یہ آیت تو ہمیں ایک نیا مفہوم اور نیا معنی دے رہی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کو کوئی بھی صورتحال پیش آئے جس میں آپ پریشان ہو رہے ہوں، جس میں آپ کو جواب چاہیے، آپ وہ جواب حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن کھولیں گے، قرآن سمجھیں گے تو آپ کا علم بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگ جائے گا۔ قرآن آپ کے علم کو روشنی دے گا اور قرآن آپ کو وہ علم دے گا کہ جس کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی بھی دوسرا علم نہیں کر سکتا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جس شعبے کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی انسان ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کوئی سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے، کوئی انجینئر ہو سکتا ہے، کوئی سائنسدان ہو سکتا ہے، آپ کا جو بھی شعبہ ہے اس شعبے سے متعلق قرآن کریم کا علم حاصل کرتے رہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ویسے تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ کائنات میں پھیلے ہوئے جتنی بھی علوم ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے اپنے آیات میں اور اپنے جملوں میں۔ ایک شخص نے مجھے کال کی اور بتایا کہ آپ جو قرآن پر تحریری لکھتے ہیں تو اس میں مجھے نفسیات کے بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، مجھے نظر آتا ہے کہ یہ تو قرآن جو ہے سائیکالوجی کی کتاب ہے۔ حالانکہ قرآن سائیکالوجی کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ یہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم بہت جامع ہوتا ہے تو اس لیے دیگر علوم بھی اس کے اندر آ گئے۔ تو آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں اس شعبے کا علم بھی خاص طور پہ آپ قرآن کی آیات میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو قرآن آپ کو اور زیادہ واضح طریقے سے ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ چھٹی بات یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس علم آتا ہے تو علم سب سے پہلے آپ کی فکر کو بدلتا ہے، اور جب آپ کی فکر بدلتی ہے تو آپ کا عمل بدل جاتا ہے۔ قرآن کریم بھی ایسی ہی کتاب ہے جو سب سے پہلے آپ کے فکر کو
آپ کے معیارات کو، آپ کے سوچنے کے زاویے کو، آپ کے ورلڈ ویو کو بدل کے رکھ دے گا، اور جب آپ کی یہ چیزیں بدل جائیں گی تو آپ کا عمل بھی بدلنے لگ جائے گا۔ تو قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کو علم کی نیت سے پڑھیں، علم کی نیت سے سمجھیں، علم کی نیت سے آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ پہلی نیت جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ہے علم کی نیت سے پڑھنا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ جب بھی آپ قرآن کریم کھولیں گے تو اس کو اللہ کا علم سمجھ کر پڑھیں گے۔